We have just formed a CPEC authority because we were having problems in CPEC projects because they were under a lot of different ministries. Now we have decided that there will be one authority which will resolve all the problems of CPEC. And that authority will be in the Prime Minister office. My office can make it easier for people investing in Pakistan, people from China investing in Pakistan. वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे सीपैक का। सीपैक के हवाले से हुकूमत ने एक सीपैक अथॉरिटी बना दी है और ये सीपैक अथॉरिटी बनाई गई है एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए जो सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने जारी कर दिया है। ऑर्डिनेंस के मुताबिक जो सीपैक अथॉरिटी है इसका जो क़याम है उसका मकसद ये है कि मंसूबों की जो रफ्तार है उसको बढ़ाया जाए, पाकिस्तान और चीन के दरमियान जो कोऑर्डिनेशन है उसको बेहतर किया जाए और जो मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स हैं उनकी मुशावरत के लिए एक प्लेटफॉर्म हो जहां सब बात कर सकें। सीपैक अथॉरिटी जो है वो बराह रास्त वज़ीर आज़म की निगरानी में काम करेगी और इसके जो मेंबर्स हैं वो 10 होंगे, जिसमें चेयरपर्सन, CEO, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और दीगर अरकान शामिल होंगे। इनकी अपॉइंटमेंट 4 साल के लिए होगी। वज़ीर आज़म साहब ने अपने जो चीन का उनका दौरा शुरू हुआ है उसके पहले रोज़ ही उन्होंने इस अथॉरिटी की क़याम की खबर जो थी वो अपनी स्पीच के अंदर उसका जिक्र किया और उन्होंने कहा कि इसकी वजह से जो मुख्तलिफ वजारतें हैं उनका सीपैक अथॉरिटी में शामिल होना ज़रूरी था और कहा कि अब सारी जो रुकावटें होंगी, मसाइल होंगे, रोड ब्लॉक्स होंगे वो दूर किए जा सकेंगे। इससे पहले जो सीपैक के मंसूबे थे वो पाकिस्तान के अंदर मंसूबा बंदी यानी कि प्लानिंग कमीशन की वजारत जो थी उसको देखती थी और जॉइंट ग्रुप्स, वर्किंग ग्रुप्स भी थे कोऑर्डिनेशन के हवाले से। अपोजिशन की तरफ से बहुत सख्त रद्द अमल आया है इस जो ऑर्डिनेंस पास किया है हुकूमत ने और वो कह रहे हैं कि ये गैर ज़रूरी फोरम है और इसकी ज़रूरत नहीं है और वो ये भी कह रहे हैं कि पार्लियामेंट के अंदर इस इशू को उठाया जाएगा। इस इशू पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं SN इकबाल साहब जो मरकजी सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और साबिक वफाकी वजीर बराए मनसूबा बंदी है। वेलकम टू द शो सर। जी थैंक यू। जी एहसन साहब, तो ये बताएं कि ऑपोजिशन को एतराज क्या है ये जो अथॉरिटी बनी है, क्या अथॉरिटी से एतराज है या सिर्फ जिस तरीके से एक ऑर्डिनेंस के जरिए इसको इस्टेब्लिश किया उससे एतराज है आपको? देखिए बहुत शुक्रिया, इस पे दोनों एतराज हैं। पहली बात तो ये है कि सीपैक एक कौमी मंसूबा है और इसके लिए हुकूमत को मुतनाज़ा तरीका इख्तियार नहीं करना चाहिए था ऑर्डिनेंस का, क्योंकि अपोजिशन पहले भी हुकूमत की ऑर्डिनेंस के जरिए कानून साजी पर एतराज कर चुकी है और लिहाजा इस पे सीपैक की जो पार्लिमानी कमेटी है उसने वाज़े तौर पे हुकूमत को ये सिफारिश की थी, क्योंकि ये अहम कौमी मसला है, इसको आप लेजिस्लेशन के रास्ते से लेकर आएं ताकि इस पे ड्यू डिलिजेंस हो और तब ये कामयाबी से। माफ करिएगा सर, आपकी बात काट रही हूँ, तो क्या आप लोगों को मालूम था कि इस तरह की कोई अथॉरिटी हुकूमत बना रही है कि आपने पहले ही कह दिया था कि आप लेजिस्लेशन करें और ऑर्डिनेंस के जरिए ना करें? जी, हुकूमत ने सीपैक अथॉरिटी का मुसवदा पार्लिमानी सीपैक की जो कमेटी है उसके सामने पेश किया था और वहाँ पे इत्तेफाक राय के साथ कमेटी ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। हुकूमत से कहा था इस पे नजरसानी करे और साथ ये भी कहा था कि इसको नॉर्मल लेजिस्लेशन के जरिए, असेंबली के जरिए लाया जाए ताकि स्टैंडिंग कमेटी में इसकी नोक पलक दुरुस्त की जा सके, इसमें अगर कोई ऐसे एतराज, काबिल एतराज शिकें हैं उनको दुरुस्त किया जा सके। हुकूमत ने नहायत ही उजलत में, चूंकि इनके पास पिछले 13 महीने में इन्होंने सीपैक पे कुछ नहीं किया, तो एक उजलत में ऑर्डिनेंस के जरिए सीपैक अथॉरिटी बना के अब चीन में ये तासुर दे रहे हैं कि हमने अब एक अथॉरिटी बना दी जो शायद कोई जादू की छड़ी होगी जो सीपैक को कामयाब करेगी। सीपैक को कामयाब करने के लिए अथॉरिटी नहीं चाहिए, इसे कामयाब करने के लिए डेवलपमेंट फंड्स चाहिए, बजट चाहिए और विजन चाहिए। हमने 3 सालों में खुद हुकूमत के इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक $28.5 अरब की सरमायाकारी इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबों में हासिल की, तमाम सूबों का ताउन हासिल किया। कोई अथॉरिटी नहीं थी, वही मुतलका वजारतें थी जो काम करती थी। अलबत्ता इनको ये नहीं पता कि एक कैबिनेट कमेटी ऑन सीपैक थी जिसको प्राइम मिनिस्टर चेयर करते थे। जो काम ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से अब लेना चाह रहे हैं वो काम करने के लिए कैबिनेट कमेटी थी सीपैक पे, जिसे प्राइम मिनिस्टर चेयर करते थे और उसमें तमाम सूबाई नुमाइंदे
اور وزارتوں کے جو نمائندے موجود ہوتے تھے. تو سر حکومت کو جی معاف کریے گا، تو پھر اب سر آپ کا ویسے اعتراض کیا ہے؟ ایک تو آرڈیننس کا ہو ہی گیا، بٹ ڈو یو آلسو آبجیکٹ ٹو دا فارمیشن آف دی اتھارٹی اٹ سیلف؟ آپ کے خیال میں ضروری نہیں ہے؟ جی عارفہ، سب سے بڑا اعتراض یہ ہے کہ جب آپ یہ اتھارٹی بنا دیں گے تو مجھے بتائیے کہ کیا لائن منسٹریز کا رول ختم ہو جائے گا؟ کیا منسٹری آف ریلوے کا کردار ختم ہو جائے گا؟ اور کیا دوسرے اداروں کا کردار ختم ہو جائے گا؟ جب یہ سارے محکمے جو رولز آف بزنس کے تحت کام کر رہے ہیں، آپ ان سے اختیار لے کے اتھارٹی میں دے دیں گے تو دو ملاؤں میں مرغی حرام ہو جائے گی، اور اس میں ہر وقت جھگڑا رہے گا. وزارتیں اتھارٹی پہ پھینکیں گی معاملات، اتھارٹی وزارتوں پر الزامات لگائے گی. ہمیں کامیابی اس لیے ہوئی تھی کہ ہم نے متعلقہ وزارتوں کو امپاور کیا تھا، اور پاکستان کے اسی پبلک سیکٹر سے، انہی سرکاری افسروں سے بہترین نتائج دکھائے تھے، اور یہ ثابت کیا تھا کہ پاکستان کی سول سروس اور پاکستان کے سرکاری ادارے اگر ان کو لیڈرشپ دی جائے، اگر ان کو امپاور کیا جائے تو یہ بہترین نتائج دکھا سکتے ہیں. سر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کیونکہ وزیر اعظم صاحب خود سب لوگوں کو اپوائنٹ کریں گے، تو جو منسٹریز ہیں یا جو منسٹرز پورٹ فولیو ہولڈ کرتے ہیں ان کو بھی حصہ بنا دیں، اور کیونکہ وزیر اعظم صاحب خود لیڈ کر رہے ہیں ہر چیز کو، تو وہ کوئی اس طرح کی جو لڑائی آپ اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں کہ منسٹریز میں ہوں گی، وہ اس کو سمودن کر لیں، وہ مسئلے کو وہیں امیڈیٹلی حل کر لیں. آئی وش ایسا کر سکیں، لیکن جو اس وقت کا تجربہ ہے، پرائم منسٹر مائکرو مینج نہیں کر سکتے. پرائم منسٹر چیف ایگزیکٹو ہیں اور ان کے پاس ریاست کے اتنے مسائل ہوتے ہیں کہ یہ ڈے ٹو ڈے رننگ وزیر اعظم کے بس کی بات نہیں ہوتی. اور جب آپ ایک علیحدہ ادارہ بناتے ہیں تو جو اس کام کے لیے متعلقہ ادارے ہیں اس کو آپ انڈرمائن کرتے ہیں، اور لہٰذا بہت ساری ڈپلیکیشن ہوگی، بہت سارا کانفلکٹ ہوگا، اور سسٹم کے اندر کنفیوژن زیادہ آئے گی. کوئی اونرشپ نہیں لے گا. اتھارٹی منسٹریز پر، جیسے میں نے کہا، انگلیاں اٹھائے گی، منسٹریاں اتھارٹی پہ انگلیاں اٹھائیں گی، اور یہ پروگرام بلا وجہ خراب ہوگا. اور اب بھی جو رکاوٹ ہے وہ اتھارٹی نہیں تھی، رکاوٹ یہ ہے کہ حکومت نے پچھلے سال اور اس سال بجٹ میں سی پیک منصوبوں کے لیے فنڈ ہی نہیں رکھے. سر وہ تو اب حکومت کے پاس پیسے اس وقت ہیں ہی نہیں نا، یہی تو مسئلہ ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اکنامک کرنچ اتنا زیادہ ہے کہ وی ہیو نو منی ٹو اسپینڈ. تو حکومت اس اکنامک کرنچ کی ذمہ دار بھی ہے نا، انہوں نے ہی یہ اکنامک کرنچ پیدا کیا ہے. ہمارے دور میں تو ہم ڈیولپمنٹ بجٹ کو 300 ارب سے 1000 ارب لے گئے تھے، اور ہم نے جو 5 سالوں میں قرضہ لیا، انہوں نے 1 سال کے اندر قرضہ لے لیا. سر وہ جو اکنامک کرنچ میں، اس میں پی ایم ایل این نے کوئی حصہ نہیں ڈالا. 5 سال کی حکومت نے سب پی ٹی آئی غلطیاں ان سے بھی ہوئی ہیں، مگر کچھ نہ کچھ تو اس میں پی ایم ایل این کی بھی سر لیگیسی ہوگی نا. نہیں، ہماری لیگیسی اگر ہوتی تو وہ ہمیں کیچ اپ کر لیتی. کوئی لیگیسی 5 سال کے لیے قالین کے نیچے نہیں چھپائی جا سکتی. ہمارے 5 سالوں میں لگاتار اکنامک گروتھ ہر سال بڑھتی رہی ہے. تو آپ جو آرٹیفیشل یا مصنوعی ترقی پیدا کریں وہ 1 سال 2 سال کر سکتے ہیں، 5 سال لگاتار نہیں کر سکتے. اور ہماری اس 5 سالہ کارکردگی کو دنیا کے تمام بڑے انٹرنیشنل فورمز اور ادارے تسلیم کر رہے تھے. اچھا سر، ایک جو بہت اہم بات آپ نے کہا کہ اس سے مسائل پیدا ہوں گے اور وزیر اعظم صاحب ہر چیز مائکرو مینج نہیں کر سکتے، تو سر جب آپ لوگوں کی حکومت تھی تو بہت پولیٹیسائز ہو گیا تھا سی پیک کا ایشو. آپ کو پتا ہے کہ اپوزیشن سے بہت تنقید ہوئی تھی، وہ ویسٹرن روٹ کہ جی آپ بنا نہیں رہے، اور ساری جو خرچہ ہو رہا ہے وہ پنجاب کے تھرو جو سڑکیں جا رہی ہیں یا روٹ ہے اس پہ ہو رہا ہے، جس کے اوپر پھر چائنیز ایمبیسی کی طرف سے ایک بہت انیوژول سٹیٹمنٹ بھی آئی تھی. انہوں نے پہلی دفعہ اس طرح بلا کے صحافیوں کو، ان کے سپوکس پرسن نے بات کی تھی اور کہا تھا کہ اس طرح پولیٹیسائز نہیں ہونا چاہیے. ادھر بھی جب بھی ایسا مسئلہ ہوتا تھا بائی کین جسٹ کمپلیٹ، تو پھر نواز شریف صاحب کو ہی خود اپوزیشن کی پارٹیز کے ساتھ بیٹھ کے یہ مسئلہ حل کرنا پڑتا تھا. تب بھی تو یہ کوارڈینیشن ہوتی تھی. سر عارفہ، نواز شریف صاحب ڈے ٹو ڈے رننگ آف سی پیک میں انوالو نہیں ہوتے تھے. وہ اس کیبنٹ کمیٹی کی میٹنگز کو چیئر کرتے تھے، ریگولرلی کرتے تھے، لیکن اس کی ڈے ٹو ڈے رننگ ہمارے پاس منسٹری آف پلاننگ کے اندر تھی. اور یہ بات بھی میں واضح کر دوں کہ اس کو پولیٹیسائز کرنے کی سازش پاکستان دشمن لابیز نے کی تھی، اور ہم نے بہت کامیابی سے تمام صوبوں کو اس میں کلیریفائی کیا تھا، ان کا کانفرنس کیا تھا. اور میرے ساتھ تمام چیف منسٹرز بیجنگ گئے تھے، اور چائنا کی لیڈرشپ کو ہم سب نے مل کر کہا تھا
اس میں پرویز خٹک صاحب بھی تھے, مراد علی شاہ صاحب بھی تھے, ڈاکٹر مالک ثناء اللہ زہری بعد میں وہ بھی تھے, اسی طرح پنجاب سے گلگت بلتستان کشمیر کے نمائندے. پوری قومی قیادت نے چین کو وہاں پر بتلایا تھا کہ اس پر ہم میں کوئی اختلاف نہیں اور پوری قوم متحد ہے. اور سر بس اب آخری سوال اگر آپ سے پوچھیں کہ اب آپ کا اس پہ اسٹریٹجی کیا ہوگی, آپ اس کو اپوز کریں گے, کس طرح کریں گے, روکیں گے کیسے پاکستان تحریک انصاف کو؟ آرڈیننس تو اب انہوں نے جاری کر دیا ہے. جی دیکھیے, آئین کے اندر ایک طریقہ درج ہے کہ جب آرڈیننس کوئی کیا جائے تو سینٹ کی ریزولوشن سے اس کو مسترد کیا جا سکتا ہے, اور ہم چاہیں گے کہ اگر حکومت یہ کرنا چاہتی ہے تو اس کو نارمل بل کے ذریعے اسمبلی میں متعارف کرائے تاکہ اس پر سب اپنا کنٹریبیوٹ کر سکیں, اور ایک ایسا ادارہ اگر ناگزیر ہے بنانا تو وہ ایسا ہو کہ جو دوسرے اداروں کے کام میں خلل نہ ڈالے. بہت بہت شکریہ احسن اقبال صاحب, آپ نے ہم سے بات کی. ناظرین, یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے آزادی مارچ کی اور اپوزیشن کی جو کنفیوژن ہے یا ہم لوگوں کو نظر آ رہی ہے کنفیوژن, وہ دور کیوں نہیں ہو رہی. اسٹے ود اس. فیصلہ کیا ہے کہ 27 اکتوبر کو اسلام آباد کی طرف مارچ شروع ہو جائے گا. یہ آزادی مارچ ہوگا, پورے ملک سے قافلے روانہ ہو جائیں گے اور اسلام آباد پہ آ کر دم لیں گے. مولانا صاحب 27 کو نہیں آئیں گے. جب تک پی ٹی آئی کو اس عوام کا کانفیڈنس رہے گا اس وقت تک کوئی مائیکل آل ان کو نہیں نکال سکتا. ویلکم بیک. اس سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کا جو آزادی مارچ ہے. مولانا فضل الرحمان نے اناؤنس کر دیا ہے کہ 27 اکتوبر کو وہ اسلام آباد میں آزادی مارچ جو ان کا ہے اسلام آباد کی طرف روانہ ہو جائے گا. مگر اپوزیشن جو ہے, باقی اپوزیشن, پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز, لگتا ہے کہ وہ ابھی تک فیصلہ کر ہی نہیں پا رہے کہ کیا انہوں نے اس آزادی مارچ کا حصہ بننا ہے یا نہیں بننا. آج بھی اسی حوالے سے اپوزیشن کی رہبر کمیٹی کا اجلاس تھا, مگر اجلاس کے بعد جو پریس کانفرنس ہوئی اس سے ظاہر نہیں ہوتا کہ کوئی بھی فیصلہ کر پائی ہیں یہ دونوں جماعتیں کہ انہوں نے مارچ کا حصہ بننا ہے کہ نہیں بننا. آخر کب تک یہ فیصلہ ہوگا اور کیوں اتنی زیادہ کنفیوژن جو ہے وہ سراؤنڈ کر رہی ہے ان دو جماعتوں کو؟ اس ایشو پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں نیئر بخاری صاحب, جو سینئر رہنمائے پاکستان پیپلز پارٹی کے اور سابق چیئرمین سینیٹ. ویلکم ٹو دا شو سر. شکریہ. جی سر, تو بتائیں پھر آج بھی فیصلہ نہیں ہو پایا, اب کیا رہ گیا تھا جو ڈسکس کرنا تھا, اور یہ کب تک آپ لوگ فیصلہ کر پائیں گے؟ دیکھیے, بنیادی طور پہ جو فیصلہ تھا 4 پوائنٹس پہ تھا, جس پہ کنسنسس بھی ہے کہ پہلی بات یہ کہ یہ گورنمنٹ کوئٹ کرے, ریزائن کرے اور نئے الیکشنز ہوں, اور تھرڈ پوائنٹ تھا کہ جی الیکشنز جو ہیں فری اینڈ فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشنز, اور اس کے لیے کہ جی فوج کا پولنگ اسٹیشنز کے اندر اور باہر نہیں ہونا چاہیے. سیکورٹی ایشوز کے لیے تو اپنی بات ہے. اور چوتھی بات یہ تھی کہ جو آرٹیکلز ریلیٹنگ ٹو اسلامک پروویژنز ہیں ان پہ عمل درآمد ہوگا. تو یہ 4 ایشوز تھے, اور یہ 26 جون کو بھی جو اے پی سی ہوئی تھی بیسیکلی یہ وہی باتیں تھی. اب بنیادی بات یہ ہے کہ اس گورنمنٹ کو یہ کنسنسس ہے کہ اس گورنمنٹ کو جانا ہے کہ بیڈ گورننس ہے, ان کی اکانومی ٹھیک نہیں ہے, غریب آدمی مر رہا ہے, اور لوگ جاب لیس ہو رہے ہیں, انڈسٹری بند ہو رہی ہے. سر, حکومت کو اگر جانا ہے تو مولانا صاحب تو کہتے ہیں کہ دھرنا ہوگا اور حکومت کو ہم گھر بھیجیں گے. آپ اس دھرنے کا حصہ بنیں گے کہ نہیں بنیں گے؟ دیکھیں, پہلی بات ہے کہ ایک تو یہ دھرنا ورنا والی بات نہیں ہے, اس کی وضاحت آ چکی ہے, اور پھر کچھ پٹیشنز بھی لوگوں نے ڈالی ہوئی ہیں. ایجیٹیشن ضرور ہوگا, ایجیٹیشنل پالیٹکس پہ کوئی پابندی نہیں ہے. ایجیٹیشن کا رائٹ انڈر دی کانسٹیٹیوشن ہے, اس کے لیے ود ان دی لیگل پروویژنز پرامن احتجاج کرنا ہر شہری کا حق ہے, وہ تو ہم کریں گے. رہی بات یہ کہ یہ طے شدہ بات ہے کہ اس گورنمنٹ سے اس ملک کے عوام کو نجات دلوانی ہے, اور اس پہ ہم متفق ہیں. اس کے لیے مولانا نے جو اناؤنس کیا ہے وہ بالکل انہوں نے ایجوکیشن اناؤنس کیا. اس کے لیے آج ہم نے موڈلٹیز اس پہ ہم نے ڈسکشن کی
हमने स्ट्रेटजी। सर माफ करिएगा, आपकी बात काट रही हूँ, तो जो मुझे समझ आया कि मौलाना साहब भी हुकूमत को घर भेजना चाहते हैं एजिटेशन के जरिए, मगर वो धरना नहीं होगा, क्या वो मान गए हैं इस बात पे? देखिए, कल उनकी स्टेटमेंट उनकी अपनी थी कि वो धरने वाली बात तो वो नहीं कर रहे, सही एजिटेशन, और फिर जो सिचुएशन डे बाय डे अराइज करेगी उसके मुताबिक डिसीजन होगा। लेकिन ना मौलाना ने कहा कि 27 को वो शुरू करेंगे फ्रॉम कराची प्रोबेबली, और 27 को तो वो इस्लामाबाद नहीं पहुंच सके। फिर उसको वो देखना पड़ेगा कि गवर्नमेंट की क्या स्ट्रेटेजी होगी, गवर्नमेंट उनको आने देगी, रोकेगी, फिर जो सिचुएशन उस वक्त डेवलप होगी उसके मुताबिक पॉलिटिकल पार्टीज और लीडरशिप डिसीजन करेंगी। ये तो डे टू डे अफेयर होगा। सही। मसलन अगर गवर्नमेंट जो है तशद्दुद का रास्ता इख्तियार करती है तो फिर उसके मुताबिक हम फैसला करेंगे। लेकिन ये तयशुदा है, जो चेयरमैन बिलावल ने भी कहा, कि इस हुकूमत को बाय द एंड ऑफ ईयर हम पैकअप करवा के घर भिजवा देंगे। सर तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जब आप एजिटेशन कहते हैं तो वो कुछ उस तरह की एजिटेशन होगी जैसे पीएनए की थी भुट्टो साहब की हुकूमत के खिलाफ? देखिए, इस मुल्क में एजुटेशन तो होती हैं। 77 की एजुटेशन मतलब है कि मैंने खुद देखी जी। वो 68 की एजुटेशन हम खुद उसका हिस्सा थे, मैं बिल्कुल खुद शरीक था उस एजुटेशन। सर वो तो फिर जो एजिटेशन नहीं थी उसने हुकूमत नहीं घर भेजी, उसने तो मार्शल लॉ लगा दिया मुल्क के अंदर। देखिए, तो इसीलिए हमने ये कहा हम ऐसा कोई इलीगल काम नहीं करना चाहते जिससे वो सिस्टम डिरेल हो। लेकिन हम ये चाहते हैं कि आप ये देखें कि 93 में भी लॉन्ग मार्च था, तो उस लॉन्ग मार्च में फौज तो नहीं आई थी। सर फौज तो नहीं आई थी, मगर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब तो बार बार ये कहते रहे ना कि हम इस तरह नहीं करेंगे, और उस वक्त भी अगर फौज नहीं आई थी तो इसलिए नहीं आई थी क्योंकि मामला पहले से तय कर चुकी थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फौजी एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलके कि किस तरह होगा ना। कि 93 में जो लॉन्ग मार्च था, जब मई में इसको पैकअप करवाया गया उस गवर्नमेंट को, तो उस वक्त तो फौज नहीं आई थी। अभी भी हम यही समझते हैं कि फौज क्यों आए। हम तो कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स के जरिए इसको सर, क्योंकि उस 90s में, माफ करिएगा आपकी बात दोबारा काट रही हूँ, क्योंकि 90s में तो 58(2)(b का वो राइट था ना, तो प्रेसिडेंट हुकूमत को घर भेज सकता था और उसके बाद फ्रेश इलेक्शंस कॉल हो जाते थे। अब तो प्रेसिडेंट के पास ये राइट नहीं है, तो अगर हुकूमत अड़ जाए। उस वक्त 58(2)(b था, लेकिन द प्रेसिडेंट हैड टू गो आल्सो। जी, पर तो आपके सामने है, वो तो ठीक है ना सर। तो इस तरह मेरे कहने का मकसद ये है कि वॉर गेमिंग तो की होगी आपकी जमात ने, तो आपने ये सोचा है कि वो हुकूमत को अब कैसे घर भेजेंगे? हमने बिल्कुल आज स्ट्रेटजी डिस्कस की है, हमने मोडालिटीज डिस्कस की है, और वी आर कॉन्फिडेंट। आज के जो पार्टिसिपेंट्स थे लेबर कमेटी में, वी आर कॉन्फिडेंट कि इंशाल्लाह वील सक्सीड। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमसे बात की। नाजरीन, यहाँ एक छोटा सा ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे पाकिस्तान के अंदर जो जेल्स की सूरत हाल है, और इसी हवाले से जो आज ताज़ा तरीन खबर सामने आई है। स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे बलूचिस्तान की गडानी जेल का, जहां तशद्दुद का एक वाक़या पेश आया और उसका शिकार हुई एक लेडी वार्डन। इतलात जो अब तक आ रही हैं उनसे पता ये चल रहा है कि 4 गैर मुल्की ख़वातीन कैदियों ने लेडी वार्डन को पहले डंडों से मारा, उनके ऊपर तशद्दुद किया और फिर उनके गले में फंदा डाल के उनको हलाक कर दिया। पाकिस्तानी जेलों के अंदर तशद्दुद के और हलाकत के वाक़े तो वक्तन फ़वक्तन हम सुनते ही रहते हैं, ख़ास तौर पे जो कैदी हैं उनके हवाले से, चाहे तशद्दुद का वाक़या हो या और किसी वजह से उनको दूसरे कैदी मार दें। इससे पहले भी जो एक बहुत साल पहले लाहौर के अंदर केस आया था कि 100 बच्चों को कत्ल किया था एक शख्स ने, जावेद इकबाल, उनको और उनके एक शरीक मुलजिम को भी इसी तरह जेल के अंदर मार दिया गया था। मगर जेल अथॉरिटीज़ जो हैं, जेल का जो स्टाफ है, उसके ऊपर भी तशद्दुद का जो ये वाक़या है ये नया है। तो इशू यहाँ क्या है? सिक्योरिटी जेल के अंदर क्यों इतनी बुरी है कि ना सिर्फ कैदी बट जो जेल के स्टाफ है
ان کے اوپر اس طرح کے ان کے ساتھ واقعات ہوتے ہیں اور ہلاکتیں بھی ہوتی ہیں. ان ایشوز پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سارہ بلال جو ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں جسٹس پروجیکٹ پاکستان کی, اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں سید علی شاہ جو بیورو چیف ہیں ڈان نیوز کوئٹہ. سید علی شاہ صاحب, پہلے آپ سے بات کریں گے, ہمیں بتائیں کہ تفصیلات کیا ہیں اس واقعہ, یہ واقعہ ہوا کیا, کس طرح ہوا, واٹ ہیپنڈ؟ دیکھیں, یہ بلوچستان کا ہے گڈانی سینٹرل جیل اتھارٹی سے میں نے آج جو بات کی ہے, یہ کل رات کو مڈ نائٹ یہ واقعہ رونما ہوا ہے. بہت دردناک واقعہ ہے. جیل اتھارٹیز کا یہ کہنا ہے کہ یہ گڈانی جیل میں بلوچستان میں بھی جتنے بھی لوگ فورن نیشنل جو پکڑے جاتے ہیں ان کو فورن ایکٹ کے تحت جب گرفتار کیا جاتا ہے یا ان کو سزا ہوتی ہے تو ان کو اسپیشلی گڈانی جیل میں رکھا جاتا ہے. چونکہ کراچی بھی قریب ہے, ایکسس کا بھی مسئلہ ہے, یہ پھر جیل کی بھی اپنی ایک پالیسی ہے. کل رات کا یہ واقعہ ہے, یہ جو جس لاک اپ میں ہوا ہے یہ فیمیل لاک اپ ہے. یہاں پر 7 خواتین قید تھی, 3 یہاں یعنی پاکستانی نیشنلز اور 4 جو ہے یہ چیچن خواتین ہیں. جیل اتھارٹیز کا یہ کہنا ہے کہ ایک وارڈن تھی, زویا اس کا نام ہے, 23 سال ان کا ایج ہے, 2017 میں بھرتی ہوئی تھی, کوائٹ ینگ. اب یہ میرے خیال میں اٹ از کلیئر کہ یہ بالکل سیکیورٹی فیلئر ہے, یہ جیل انتظامیہ کی لاپرواہی ہے. المیہ یہ ہے کہ یہ ایک خاتون ہے, چونکہ وہ 7 جو قیدی خواتین ہیں یہاں کے جو سوشل ٹیبوز ہے یا ٹرائبل ٹیبوز ہے, رولز یہ ہے جو جیل رولز ہے 309 ہے غالباً, سارا اس پہ بات کریں گی. اگر ایک خاتون جیل میں بند ہے تو اس کے ساتھ اگر کوئی وارڈن ہے خاتون وہ اس کے ساتھ رہ سکتی ہے. اگر ایک سے زیادہ ہے جو خواتین قیدی ہے تو پھر وہ باہر رہ سکتی ہے. اب یہ 7 خواتین تھی, یہ زویا جو ہے یہ لاک اپ کے اندر موجود تھی. کل رات کو ان چیچن خواتین میں 2 چیچن خواتین نے اٹھ کے ڈنڈوں سے ان کو مارا ہے اور پھر کافی بے دردی سے ان کو قتل کیا ہے. تو سید علی شاہ صاحب, ہمیں یہ نہیں معلوم کہ کیا واقعہ ہوا یا کوئی لڑائی ہوئی یا ایشو کیا ہوا جس کی بیسس پہ انہوں نے لیڈی وارڈن پہ اتنا تشدد کیا اور اس کو مار دیا. ابھی تک جیل حکام سے جو میں نے بات کی انہوں نے ابھی تک کوئی اس کی تفصیلات نہیں بتائی. جی آپ نے سنا کہ وہ کیا کہہ رہے تھے, ابھی تک کچھ خاص تفصیلات سامنے نہیں آئی ہیں کہ کیا ہوا اور کس طرح ہوا. بٹ یہ جیل کے اندر اس طرح کے واقعات کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوئے. کیوں اتنا مسئلہ رہتا ہے سیکیورٹی کا جیل کے اندر, آپ اس پہ روشنی ڈال سکتی ہیں؟ بالکل, دس از ریئلی سیڈ کہ ایک جیل حکام کی زندگی لے لی گئی, لیکن یہ حکومت کی رسپانسبلٹی ہے. پاکستان کی جو جیلز ہیں وہ اوور 157% اوور کراؤڈنگ سے سفر کرتی ہیں. سو جو ہماری جیلز کی کیپیسٹی ہے وہ کرنٹ کیپیسٹی 2017 کی کوڈ پاکستان اور ICRC کی رپورٹ کے تحت 84,287 پرزنرز کی ہے, جبکہ the capacity is over by nearly 30,000 prisoners. سو آپ سوچ لیں کہ وہ جیل انتظامیہ پہ وہ سٹریس کتنا ڈالتا ہے اور وہ قیدیوں پہ سٹریس کتنا ڈالتا ہے کہ ہم اتنی زیادہ 30,000 پرزنرز کی کیپیسٹی سے اوور ہیں. پھر جب آپ بلوچستان کی جیلوں میں دیکھیں تو وہاں پہ اوور آل جو ہماری فیمیل جیلز فیمیل پریزن پاپولیشن ہے دے آر ان کی نیشنل ایوریج ہے اباؤٹ 1.8% آف دا ٹوٹل پریزن پاپولیشن. کوئک کویسچن ہیئر کہ یہ جو بار بار ہمیں واقعات سننے کو ملتے ہیں جیسے ابھی ہمیں سید علی شاہ صاحب نے بھی بتایا, تو جب ایک پرزنر دوسرے پرزنر کو اٹیک کرے یا جیل کی جو اتھارٹیز ہیں اسٹاف ممبر کو اٹیک کرے, تو یا کیا ہمارے جو جیل ہیں ان میں کوئی وہاں اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز نہیں ہوتے کہ وہ اس وقت باقی عملہ ہے وہ وہاں پہنچ جائے, وہ واقعے کو ہونے سے روک لے ایٹ لیسٹ ہلاکت سے پہلے, کیونکہ ہر دفعہ ہمیں سننے کو یہی ملتا ہے کہ کوئی ایسے لڑائی ہوئی اور انسان مارا گیا, وجہ کیا ہے؟ میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں. اگر آپ کے پاس ایک کمرہ ہے جو کہ 2 بندوں کے رہنے کے لیے ہے, لیکن اس کے اندر اگر آپ 10 بندوں کو فیملی ممبرز کو ڈالیں
تو آپ جو مرضی کریں, وہ لیونگ کنڈیشنز کی جو سٹریس ہے, آپ جتنے مرضی قانون بنائیں, رولز بنائیں, لیکن وہ جو سٹریس ہے وہ آپ اس کو مینیج نہیں کر سکتے, پورے سسٹم پہ سٹریس آ جاتا ہے. آپ نے جیل کو اسی طرح ہی سوچنا ہے. جب ہماری 157% اوور کراؤڈنگ ہے, آپ جو بھی پریزن رولز بنا لیں آپ نہیں مینیج کر پائیں گے, کیونکہ پریزن کے جو وارڈنز ہیں, جو جیل انتظامیہ ایز ویل ایز قیدی, ان کے اوپر بہت زیادہ سٹریس ہے جو سسٹم ہے. The other thing is جو پریزن رولز ہیں, ہمارے پاکستان پریزن رولز ہیو ناٹ بین اپڈیٹڈ فار ڈیکیڈز. لاء کمیشن کی رپورٹ ہے 90s کی, فیڈرل امبڈسمن کی رپورٹ ہے پچھلے سال کی, نیشنل کمیشن کی رپورٹ ہے پچھلے سال کی, کورٹ پاکستان کی رپورٹ ہے پچھلے سال کی. لیکن فیڈرل لیول پہ پریزن رولز کو ریفارم کرنا, کیپنگ ان مائنڈ ہماری ریالٹی کہ ہماری اتنی زیادہ اوور کراؤڈنگ ہے اور اس کے مطابق ہم ان کو اپڈیٹ کیسے کریں, یہ ابھی تک نہیں ہوا. آئی ایم ہوپ فل کہ یہ کرنٹ حکومت یہ کرے گی. دا ادر تھنگ از کہ دیکھیں, عورتیں بینگ ان پریزن, ان کے اوپر ایک زیادہ سٹریس ہوتا ہے, ان کے اوپر لیگل ایڈ کے اوپر لیس ان کے پاس ذرائع ہوتے ہیں کہ وہ لیگل ریپرزنٹیشن کریں, ان کی فیملی سے زیادہ وہ اجڑی ہوئی ہوتی ہیں, ان کے بچے ان کے پاس ہوتے تھے مور ابینڈنڈ. اینڈ UNODC کی بھی رپورٹ نکلی تھی آن ویمن پرزنرز ان پاکستان, جس کے اندر انہوں نے ڈیٹیل کیا کہ ویمن پرزنرز ایٹ اے ہائر رسک of suicide, mental illness, sexual abuse, you name it. ہر قسم کی پرابلمز زیادہ میگنیفائی ہوتی ہیں when it comes to women. بیسکلی خواتین پرزنرز جو ہوتی ہیں ان کا آپ کہہ رہی ہیں کہ سٹریس زیادہ ہوتا ہے. بہت بہت شکریہ سارا, آپ نے ہم سے بات کی. ناظرین, یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا, جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے 2005 کا جو زلزلہ آیا تھا اور اس کے بعد جو ریکنسٹرکشن اور ریہیبلیٹیشن ہونی تھی ہمارے افیکٹڈ ایریاز میں, وہ کہاں تک پہنچی ہے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے آخری حصے میں ہم بات کریں گے کہ 14 برس گزر چکے ہیں جب 2005 کا زلزلہ آیا پاکستان کے ناردرن ایریاز اور کشمیر کے اندر. بہت بڑے پیمانے پہ ڈسٹرکشن ہوئی اور ایک بہت بڑے پیمانے پہ ریاست نے یہ فیصلہ کیا کہ ریہیبلیٹیشن اور ریکنسٹرکشن ہوگی. مگر 14 سال کے بعد ہم کس حد تک وہ ریکنسٹرکشن اور ریہیبلیٹیشن دیکھ چکے ہیں. بالا کوٹ سٹی جو تھی اس کو دوبارہ نئے ایک لوکیشن کے اوپر آباد کرنا تھا, کیا وہ ہم کر پائے؟ اگر نہیں کر پائے تو مسئلہ کہاں تھا؟ پلاننگ کا مسئلہ تھا یا کیپیسٹی کا مسئلہ تھا؟ اس ایشو پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سرور باری صاحب جو ایک سینئر تجزیہ کار ہے. ویلکم ٹو دی شو سر. شکریہ جی. جی سر, تو یہ بتائیں کہ 14 سال کے بعد when you look back, ہم نے جتنی ریکنسٹرکشن کرنی تھی, خاص طور پہ جو ایک ٹیسٹ کیس سا بن گیا تھا نیو بالا کوٹ سٹی, کیا ہوا اس کا؟ ہم کس حد تک اس کو اچیو کر پائے اور اگر نہیں کر پائے تو وجہ کیا تھی؟ دیکھیے, ہمارے خیال میں بنیادی وجہ جو ہے وہ پالیٹکس ہے اور کچھ بھی نہیں ہے, کیونکہ ان کے پاس سرمایہ بھی موجود ہے اور وہاں پر جو زمین ہے وہ بھی ایکوائر کر لی گئی تھی اور سڑکیں بھی بن گئی تھی, سیوریج کا سارا نظام بن گیا تھا. لیکن بنیادی رکاوٹ جو رہی ہے وہ یہ ہے کہ کون ان کو آباد کرے گا. اور یہ صرف بالا کوٹ سٹی کی بات نہیں ہے, 2010 کے سیلاب کے بعد بھی ہمیں معلوم ہے ٹھٹھا میں کوئی 2-2.5 ہزار گھر بنے تھے, وہ سارے خالی ابھی تک پڑے ہیں. مظفر گڑھ میں 2 کالونیز بنائی ٹرکش جو چیریٹی ہے, اور ان میں سے 40% گھر جو ہے وہ پچھلے سال تک خالی پڑے تھے. تو یہ سمجھ نہیں آئی کہ مطلب کہ یہ اس کا کیا مطلب ہے جب آپ کہتے ہیں کہ کون فیصلہ کرے گا کہ وہاں کون آباد ہوگا؟ بہت ساری سیاست اس میں ملوث ہوتی ہے کہ جو بھی ان کو لے کے آئے گا تو ظاہر ہے ایک تو ریئل اسٹیٹ کا معاملہ ہے, بہت سارے ایکٹرز اس میں گھس آتے ہیں. دوسرا معاملہ ہے کہ کون کرے گا اس کو, جو کرے گا ظاہر ہے اس کا ووٹ بینک وہاں بڑھے گا اور وہاں جو اپوزیشن ہے باقی لوگ ہیں. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ دس از اے فیلئر آف دی پروونشل گورنمنٹس, کیونکہ یہ 5 سال سے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ وہاں موجود ہے, وہ بھی کچھ نہیں کر سکے. پچھلے سال جو ہے وہ ثاقب نثار صاحب ذاتی طور پر وہاں گئے, لیکن وہاں ابھی تک آج بھی میری بات چیت ہوئی ہے بالا کوٹ کے لوگوں سے, انہوں نے کہا کوئی پیش رفت نہیں ہوئی.
तो हम समझते हैं कि ये बहुत तो बड़ी सर नाकामी इसमें है। एरा का क्या रोल है, या उसका इधर कोई रोल नहीं है, ये जिस नाकामी की आप बात कर रहे हैं? एरा जो है वो कह रही है बहुत अरसे से कि हमारे पास फंड्स नहीं है, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि फंड्स का इशू है। बहुत सारे और जो जिन मदों में पैसे पड़े हुए हैं वो स्कूल अभी तक नहीं बने। अभी तक 100 स्कूल बटाग्राम में जो है सरमाया मौजूद है, नहीं बनाए गए। बहुत सारी जो और बिल्डिंग्स बननी थी मुजफ्फराबाद में, बाग में, बालाकोट के अलावा जो है बहुत सारे इलाके जो हुए डैमेज हुए हैं। हेल्थ सेंटर्स हैं, स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट के अपने ऑफिस हैं जो नहीं इनसे बन पा रहा है, क्योंकि ये एक हमारी जो डिजास्टर गवर्नेंस है उसकी बहुत बड़ी अपनी डिजास्टर है। सही। तो हम समझते हैं एक तो ये कि दूसरी बात है लेजिस्लेशन की। जी बहुत बहुत शुक्रिया सरवर साहब, आपने हमसे बात की। नाजरीन के लिए बस इतना ही। विल बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।